ڈاکٹر تنظیموں نے اربوں کے روپے کی کرپشن میں ملوث نوشیروان برقی، علی رضا اور ڈاکٹر ارشد تقی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر تنظیموں مزید مطالبہ کیا ہے کہ جعلی کمپنی بنا کر این ایل ای اور ایم ڈی کیٹ امتحانات کی مد میں اربوں روپے ہڑپ کرنے والوں کے خلاف فوری اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دے کر تحقیقات کا آغاز کیا جائے، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اتنی بڑی ہیپننگ ہو گئی، اتنا بڑا فیصلہ آ گیا۔ ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میاں نوید۔ جی سلمان، بالکل جس طرح ان جو پی ایم سی جو کونسل کے جو صدر ارشد تقی اور نائب صدر علی رضا جن کی جو تعیناتی غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، جس طرح ان کی تعیناتیاں غیر قانونی تھیں اور جن کو غیر قانونی دیا گیا ہے، ایسے ہی ایک بڑا گھپلہ جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن میں کیا گیا تھا۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ایک ٹپس نامی فرم جو کہ غیر قانونی طور پر جس کو پیپرا رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے جو ہے ٹھیکہ دیا گیا تھا، اور متعلقہ فرم نے پورے پاکستان میں این ایل ای اور میڈیکل انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا، جس میں کروڑوں روپے کے گھپلے کیے گئے تھے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹھیکہ دیا گیا تھا یہ مانو پسند فرم تھی، اور اس کو پیپرا رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے ہر قسم کے جو قوانین اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس کو ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کی جب یہ ٹینڈر ہوا تھا، مختلف قسم کی جو فرمز وہاں پر آئی تھی، اس وقت یہ اس کی رجسٹریشن ہی نہیں تھی، اس کے باوجود اس کو ٹھیکہ دے دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر تنظیموں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کزن نوشیروان برقی جو اس تمام جو معاملے کے آل ان آل ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ڈاکٹر ارشد تقی اور نائب صدر علی رضا جو اس تمام معاملے سے مبینہ طور پر ملوث ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ایگزیکٹ لسٹ جو ہوتی ہے اس میں ڈالا جائے تاکہ وہ بیرون ملک فرار نہ ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ مطالبہ کیا گیا ڈاکٹر تنظیموں کی جانب سے کہ یہاں پر ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر ایک بڑی انکوائری کمیٹی بنا کر جو تحقیقات کی جائیں تاکہ پتہ لگ سکے کہ مبینہ طور پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے فیوچر کے ساتھ کھیلا گیا، اور وہاں پر مبینہ طور پر اربوں روپے اکٹھے کیے گئے، وہ پیسہ کہاں گیا اور وہ کہاں استعمال کیا گیا۔ یہ تمام تر جو ہے وہ معاملات کے اوپر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب اس کے ساتھ پی ایم اے دونوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو اس کے اوپر موجودہ جو نئی حکومت آئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا آغاز کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک لمبی سٹرگل تھی، انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا گیا، ان کے اوپر اسلام آباد پی ایم سی کے سامنے لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس ان کے اوپر پھینکا گیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود آج کا دن ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اس سے شعبہ تعلیم میں یقینی طور پر بہتری آئے گی، اور انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کیا کہ جو نئی حکومت ہے وہ نئی جو پالیسیاں بنائے گی۔ آپ ساتھ ہی رہیے گا، مزید بھی اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر سلمان حسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس فیصلے پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا موقف کیا ہے؟ پی ایم سی نے جو میڈیکل کے شعبے میں بے ضابطیاں کی ہیں، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریٹ پٹیشن نمبر 153/2021 یہ 21 کی مطلب وہ پٹیشن ہے جس کا کہ آج انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ آئی اپریشیٹ دی اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دی جسٹس کیانی صاحب کہ انہوں نے پہلے بھی اسی قسم کا فیصلہ دیا تھا جس کے اندر یہ نامزدگیاں جو تھی بائی دی پرائم منسٹر آف دیٹ ٹائم ان کو انلیگل قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کا جو صحیح راستہ ہے وہ اپنانا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ ایوری باڈی نوز اباؤٹ اٹ اینڈ اٹ از اوپن فیکٹ، کہ بڑا سٹبن ایٹیچیوڈ تھا مطلب فارمر پرائم منسٹر صاحب کا اور پچھلی حکومت کا، پرٹیکولرلی اباؤٹ دی افیئرز آف دا پاکستان میڈیکل کمیشن، یا جسے ہم سمجھتے ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ صدر مملکت جناب ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے، ان کا بھی رویہ کوئی ایسا آسن اور بہتر نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ میں عرض کروں کہ 2018 کے دسمبر میں ہی مطلب ہمارے ساتھ آ کے بیان کر کے گئے، اعلان کر کے گئے کہ ہینس ہی از دی پریزیڈنٹ اینڈ بینگ اے ڈاکٹر، وہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور ڈاکٹرز کمیونٹی اور اس کے خلاف جب کوئی ایسا فیصلہ لے سکیں گے۔ ابھی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہی ہوئی بات ہوا میں معلق ہی تھی کہ انہوں نے جا کے جناب جنوری کے اندر وہاں پہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا، اور آرڈیننس ایسا حد تک آمیز کہ جس کے اوپر جا کے انہوں نے جو 7 نومینیشنز کی، ان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ پھر اس آرڈیننس کو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کینسل کیا اس آرڈیننس کو، لیکن پھر بدقسمتی سے مجھے یہ لفظ یوز کرنا پڑ رہے ہیں کہ پھر نہایت ایک جٹائی کے ساتھ سابقہ حکومت نے سینٹ اور جو ان کا جوائنٹ سیشن بلایا اس کے اندر اس کی قانون سازی کر دی،
اور ان کے اوپر پھر سے وہی نامزد کیے جن کے نام لے کے ایک ایک کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے مطلب not can be compelled upon اور ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بٹ دی گورنمنٹ, دی لاسٹ گورنمنٹ, انہوں نے پھر جو میں نے پہلے عرض کیا لفظ, اور میں بڑا ذمہ داری سے اگین آئی یوز اٹ دا ورڈ, کہ سٹبن رویے کی وجہ سے, سٹبن ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے انہوں نے پھر انہی 7 بندوں کو نامینیٹ کر دیا جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کی, کانسٹیٹیوشنز کی جو انہوں نے پامالی کی, آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے وی اپریشیٹ. اور جیسا قانونی جنگ تھی ڈاکٹر صاحب, قانونی جنگ تھی اور اللہ نے آپ کو فتح دی. ڈاکٹر سلمان کو بھی گفتگو میں شامل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میڈیکل کے طلباء سے جعلی کمپنی کی مدد سے کروڑوں روپے کمائے گئے, امتحانات اور نتائج سے ملک کے ڈاکٹروں کا امیج بھی خراب ہوا ہے, کیا اس پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل, آپ کو یاد ہے ہم نے تو پہلے دن سے ہی اس ایشو کو اٹھاتے رہے ہیں, چاہے وہ اس مبینہ طور پر جعلی کمپنی کے ٹھیکے ہوں یا پی ایم سی کا قیام ہو. روز اول سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب, نہ صرف پنجاب بلکہ کے پی کے, بلوچستان اور اسلام آباد نے اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائی ہے. سندھ میں اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے اور آج کا دن جو ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور آج ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں ان ہزاروں طلباء کو, ڈاکٹرز کو, جن کے اوپر پی ایم سی کے نااہل علی رضا وکیل اور ڈاکٹر ارشد تقی کے کہنے پر اسلام آباد کی سڑکوں میں تشدد کیا گیا. آپ کے کیمروں نے دکھایا, ان کے اوپر شیلنگ کی گئی, ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی. اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ اخلاقی طور پہ ارشد تقی صاحب کو اور علی رضا صاحب کو چاہیے تھا کہ پہلے دن ہی یہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے. یہ اب بڑے رسوا ہو کے جا رہے ہیں, بڑے ان کو نکال کے باہر پھینکا گیا. ان کی چاہیے تھا کہ جس طرح کا انہوں نے اپنے 3.5 سال میں ڈاکٹروں کے ساتھ تعلق رکھا ہے, جس طرح سے انہوں نے ڈاکٹروں کو اپنی جگیر بنا کے پی ایم سی کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, تو آج الحمدللہ فتح ہوئی ہے. اور ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کزن ہیں نوشرما برقی صاحب اور علی رضا وکیل صاحب, ان کا نام ای سی ایل میں فی الفور ڈالا جائے اور جتنی کرپشن ہوئی ہیں ان سے پائی وصول کی جائے. پشاور میں کے پی کے میں انہوں نے ایم ٹی آئی 7-8 سال چلایا, پورے ہسپتالوں کا نظام تباہ برباد کر دیا. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کے پی کے جتنے ایم ٹی آئیز ہیں ان کا احتساب کیا جائے, یعنی کہ جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کرپشن کو بے نقاب ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا, ڈاکٹر حسیب آپ ساتھ رہے گا. ڈاکٹر اشرف نظامی یہ بتائیے گا کہ پی ایم سی اسکت کے فیصلوں نے جو ڈینٹل کے شعبے میں تباہی کر دی, میڈیکل کالجز کی جعلی رینکنگ جاری کی گئی, کیا نئی باڈی اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر پالیسی بنانا چاہیے ان کو؟ میں تھوڑا سا مطلب تصحیح تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن میں آپ سے شیئر کر لوں کہ آج کے فیصلے کے اندر کونسل کو ختم نہیں کیا گیا, جبکہ ہمارا مطالبہ یہی ہے اور ہم اسٹل وی آر ان اے اسٹرگل ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہ یہ جو پاکستان میڈیکل کونسل ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو ایک انڈیپینڈنٹ, ٹرانسپیرنٹ اور ڈیموکریٹک ہمارے ہاں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تھی اس کا قیام لایا جائے. اس کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہیں, اسلام آباد کے اندر ہم سپریم کورٹ کے اندر بھی اپلیکینٹ ہیں, لیکن آئی ہوپ کہ ناؤ دیر از اے چینج آف دی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کی تبدیلی کے ساتھ جو ہمارے اکابرین ہیں, جو بڑے لیڈرز ہیں, مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے بالخصوص ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے ہماری اس آواز کو لبیک کہا تھا کہ یس the پاکستان میڈیکل کمیشن ہیز ٹو بی ابولشڈ, اسے ختم ہونا چاہیے اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا قیام لازمی آئے.